بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ تمام ساتھیوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں ہم شروعات کر رہے ہیں ایک ایسے طاقتور وظیفے سے کہ انشاءاللہ آپ بس 21 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے اور دیکھے کمال کہ رزق چھپر پھاڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں وہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو ثواب کی نیت سے اس عمل کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل فائدہ دین کارنر کو، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رجب المرجب کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نئے چاند کی دعا کیجیے۔ نئے چاند کو دیکھنے کی دعا آپ کے سامنے میں بتا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یوں دعا فرمایا کرتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ ترمذی شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کے بعد، یعنی چاند کو آپ خود دیکھیے یا آپ کے کانوں تک یہ خبر پہنچے کہ چاند نظر آ گیا ہے رجب المرجب کا، تو آپ یہ دعا پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور دعا پڑھنی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ احمد المعجم الاوسط للطبرانی میں اور شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد جب آپ نے یہ دونوں دعائیں پڑھ لی تو پھر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے۔ سورہ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل سورہ مبارکہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ کو پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ چاہیں تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ 21 مرتبہ آپ کو سورہ القدر پڑھنی ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا پیش کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی کے ساتھ آپ کو دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے: اے میرے مالک، تو ہی رازق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور انشاءاللہ رزق میں ایسی فراوانی ہوگی جس طرح پانی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے، اسی طرح رزق تیزی سے آپ کی جانب بڑھے گا۔ شرط ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہوں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، اور جب آپ کا ہاتھ کھل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کر دے، تو آپ اسی طرح لٹانے والے بن جائے، آپ کا دل وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے۔ اور سورہ قدر کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں
کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ کو ضرور پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر، اور اسی طرح جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، تو ضرور یہ عمل آپ کو کرنا ہے، کیونکہ رجب المرجب ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو کہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ کہ جس میں کی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور اس مہینے کی برکت سے آپ صحت و سلامتی مانگیے، رزق میں فراوانی مانگیے، اور انشاءاللہ رجب سے ہم شعبان میں داخل ہوں اور پھر رمضان مبارک میں داخل ہوں، یہ دعا کرتے ہوئے آپ بڑھیے۔ اور جو دعا میں نے آپ کو چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی بتائی ہے، یہ ضرور آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہتمام کیا کرتے ان دعاؤں کا، خود بھی پڑھتے، صحابہ کرام کو بھی بتاتے، اور اپنی امت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں پہنچائی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو آپ کو وہ وظیفہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی سورہ قدر 21 بار آپ کو پڑھنی ہے۔ آگے پیچھے آپ یعنی شروع اور آخر میں درود پاک لگا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کمال اس وظیفے کا۔ اور سورہ قدر کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ قدر پڑھنے والا ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ اس کو دن بھر میں 7 مرتبہ بھی چلتے پھرتے پڑھ لیجئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے دور کرے گا، اور آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ تو یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی بھی دور کرے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ نعمتیں صرف رزق کی صورت میں نہیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہر طرح سے ہوتی ہیں، دنیاوی بھی اور آخروی بھی۔ تو اس لیے آپ دنیا اور آخرت دونوں مانگیے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگیے، رزق کے کریم مانگیے، ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو اگر آپ اس نیت سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی کیسے بنا دے گا، اور اگر خود یہ عمل کرتے ہیں تو دوسروں تک بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ تو سورہ قدر کا یہ عمل آپ کیجئے رجب کے مہینے میں۔ جو ہم وظیفے آگے انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتانے والے ہیں، ان سب کو آپ کو کرنا ہے، اور اتنے آسان وظیفے آپ کو ہم بتائیں گے کہ یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ خود کہیں گے کہ ہمیں اگر وظیفوں پر عمل کرنا ہے تو صرف سیدہ دین کارنر کے وظیفوں پر عمل کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے بھی اور شیئر بھی کیجیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ تمام وظائف، یہ تمام عملیات بتا رہے ہیں۔ تو مس مت کیجیے کوئی بھی ویڈیو ہماری، کامنٹ ضرور کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہوئے شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کس طرح کی چاہتے ہیں، کون کون سے وظائف چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، اور آپ کا ساتھ ہی ہماری طاقت ہے۔ جزاک اللہ۔